ایک سیکنڈ آپ کے اس ندیم صاحب نے تفصیلی گفتگو کر دی اسی سوال کے آپ نے پوچھا کہ یہ پریس کانفرنس اس پائپ لائن کے اوپر نہیں، یہ پائپ لائن ایک جز ہے، پریس کانفرنس کا ایک جز ہے جو امیڈیٹ کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ملک میں آپ دیکھیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پریس کانفرنس اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پاکستانی اپنے شہریوں کو باور کرانے کے لیے اور اپنے صوبائی حکومتوں کو بھی، چاروں صوبائی حکومتوں کو، کہ جب تک ہم لوگ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ نہیں آتے، ایک قیمت کا تعین نہیں کرتے، تو پاکستان میں طلب اور رسد میں بڑی تیزی سے بہت بڑا ایک مطلب ڈفرنس آ رہا ہے، ایک فرق آ رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یا گیس امپورٹ کریں، ہمارے اپنے جو ذخائر ہیں اس کو ہم لوگ استعمال کریں اور اس کا قیمت کا تعین کریں، تبھی جا کے ہم لوگ اس پہ قابو پا سکیں گے، ورنہ گیس کی شارٹیجز، ایک صوبہ کہتا ہے جی یہ گیس صرف میں نے استعمال کرنی ہے ڈومیسٹک، امپورٹڈ میں نے کرنی نہیں ہے، تو وہاں پہ قدرتی طور پہ وہاں پہ ایک کمی آئے گی اور شارٹیج آئے گی۔ ان ساری چیزوں کو پہ قابو پانے کے لیے ہم نے کانفرنس بھی کی، قومی اسمبلی میں بات کی، مختلف سٹیٹمنٹس دی، ڈبیٹس ہوئی ہیں، ندیم صاحب نے، میں نے، وزیر اعظم صاحب نے، اور اس کو ہم لوگ آگے چلا رہے ہیں اسی چیز کے لیے۔ ندیم صاحب آپ نے ابھی آپ نے سندھ کا ذکر کیا، سندھ نے گیس کا والا ذکر کیا، مگر ایس این سی پی ایل کا یہ صورتحال یہ جاری ہے کہ وہ اوور بلنگ جو ہے وہ مطلب آ رہی ہے۔ میرے پاس میرا اپنا ذاتی چکے مطلب 620 روپے کا جو ہے جولائی کا مہینے کا بل تھا اور اگست کا بل آیا 35,000 کا، اور مطلب 20 تاریخ کو بل مطلب ڈلیور ہوا ہے اور 22 کی آخری ڈیٹ تھی، انہوں نے کہا جی آپ جمع کریں لیکن یہ گیس مطلب اگر ڈسکنیکٹ ہوگی تو پھر یہ مسئلہ۔ اب آپ بتائیں اس طرح کے میں جب وہاں گیا ہوں بہت بے شمار کیسز لگ سکے جو کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس مطلب موجود ہے کہ یہ اس میں بل جو ہے اوور بلنگ۔ دیکھیں اگر اوور بلنگ ہو رہی ہے یہ آپ کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ گیس کے 10 ملین کنزیومرز ہیں ملک میں، 1 کروڑ کنزیومر کنیکشن ہمارا تقریباً، اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں اور کمیاں اور غلطیاں رہیں گی۔ ہماری حد الامکان کوشش یہ ہے کہ جیسے ہی یا جب بھی ہمیں اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ملتی ہے تو ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر پورٹل پہ جو شکایات آتی ہیں جن کو ہم ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہم بھی منسٹری لیول پہ اس کو پروسیس کرتے ہیں، تقریباً 1 لاکھ کے قریب دونوں گیس کمپنیوں کے متعلق پچھلے 2 سال میں شکایات آئیں، ان میں سے تقریباً 98,000 سیٹسفیکٹریلی ریزالو کی گئی، 2,000 جو ہے وہ پروسیس میں ہے۔ سو آپ کا اسپیسیفک بل میں کوئی ہے ایسا ایشو پلیز مجھے بھیجیے، ہم اس کو کریکٹ کرواتے ہیں۔ ایک میں اور بات کرتا چلوں جو لوگ شاید اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے، انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا پرانا ہو چکا ہے، 60 سال پرانا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، اس میں بے شمار لیکیجز ہیں اور اس میں میجر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں کہ پچھلے ونٹر میں اسی طرح جیسے آپ نے شکایت کی، میرے کلیگ نے جو گورنمنٹ میں ہی ہیں انہوں نے شکایت کی، میں نے ٹیم کو کہا کہ جا کے انسپیکٹ کرو، انہوں نے وہ سارا ایریا جب انسپیکٹ کیا تو ادھر تقریباً 50% گھروں نے ایسے ملے کہ گھر کے اندر گیس لیکیج تھی، گھر کے اندر جب پائپ آ گیا تو گھر کے اندر گیس لیکیج تھی۔ اب وہ گھر کے اندر کی گیس لیکیج کی جب کیلکولیشن کی گئی تو وہ تقریباً 70% بل اس وجہ سے آ رہا تھا، میٹر کو تو نہیں پتا کہ لیک ہو رہا ہے یا چولہے میں جا رہا ہے۔ تو یہ میں آپ سب دوستوں کو کہوں گا اور آپ کے تھرو پبلک کو کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی کنزمپشن میں کوئی چینج نہیں کیا اور بل ایک دم بہت زیادہ آ جائے تو پلیز رابطہ کیجئے، کمپنی سے رابطہ کیجئے، اگر ادھر سے آپ کو جواب نہیں مل رہا ہمیں بتائیے، ہم اس کو فالو کریں گے، کیونکہ یہ لیکیجز کا معاملہ سیریس معاملہ ہے، اور اگر وہ گھر کے اندر ہو تو کمپنی کو تو پتہ نہیں لگے گا، باہر تو اس کو پتہ لگ سکتا ہے، گھر کے اندر نہیں پتہ لگے گا۔ جی آخری سوال ہے گیس کی مطلب ہوگی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو گیس کی بلر ہوگی جو ہم ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس سے گھریلو سارے کتنا جو ہے متاثر ہوگا، کیا اس کو بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ایک پرائمسٹر انسپیکشن کمیشن جو ہے اس نے گیس کی جو سپلائی چین ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ اس کو پیش ہوئی تھی، اس رپورٹ میں کوئی خوفناک چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جہاں سے ہمارے اس کو ریلیشن ہے اس کا ڈیٹا بھی نہیں ہے، انٹائر سپلائی چین جو ہے وہ ساری پوری طریقے سے اس کا کوئی یاد نہیں ہے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ریدر کہ ہم ایل این جی کو امپورٹ کریں؟ جی تیاری کیا کیا؟ میں دونوں پہ جواب دیتا ہوں۔
ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس پہ پرائیورٹی آف گیس یوسیج، اس میں ڈومیسٹک صارف نمبر 1 ہے، گھریلو صارف. سو ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہے گی کہ گھریلو صارف سے کم اس پہ کرٹیلمنٹ یا امپیکٹ آئے. لیکن میں بتانے لگا ہوں نا، پوری بات سن لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو تو پریشر ڈراپس ہوتے ہیں. جب پریشر ڈراپ ہوتے ہیں تو گھریلو صارف کہتا ہے جی میرے گھر کا چولہا چل نہیں رہا، گیس بہت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے اور پریشر ڈراپ ہے. ہمارا یہ کوشش یہ ہوگی کہ جو کھانے کے ٹائمز ہوتے ہیں، میل ٹائمز، ان ٹائمز میں اگر ہمیں باقی کنزیومرز کو جیسے انڈسٹری یا اور لوگ ہو گئے ان کا پریشر کم بھی کرنا پڑے تو ایٹ لیسٹ گھریلو صارفین کا پریشر ایٹ لیسٹ ان 3 وقتوں پہ جہاں گھر کے چولہے چل رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک رہے. اب آپ کا دوسرا سوال تھا پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم. جب انہوں نے یہ رپورٹ بنائی تو اس میں کچھ آپ سمجھ لیں کہ بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، کچھ مس کمیونیکیشن یہ تھی کہ جو انہوں نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور رپورٹ لکھی اس وقت انہوں نے منسٹری کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کی. رپورٹ بنانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح PMIT نے ایک رپورٹ بنائی ہے، ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اپنی رپورٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے رپورٹ ڈسکس کی اور رپورٹ میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو وہ غلط ڈیٹا کی بیسس پہ انہوں نے کنکلوژن نکالی ہوئی تھی. میں آپ کو 1-2 بتا بھی دیتا ہوں، لیکن کچھ ان کے مشورے تھے جو اچھے مشورے تھے. سو ہم نے ان مشورات کو لے کے دونوں کمپنیوں کو کنوے بھی کیا اور اس کے بعد منسٹر صاحب اور میں ایک پورا دن ہم سوئی ناردرن میں رہے، ایک پورا دن سوئی سدرن میں رہے اور ان کے ساتھ پورا پلان بنوایا کہ یہ جو UFG اور لاسز ہیں ان کو کیسے کٹیل کرنا ہے. لیکن جو بات آپ نے ریفر کی نا کہ فیلڈز کا ڈیٹا نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی تھی. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب گیس نکلتی ہے نا کنویں سے تو اس کو کہتے ہیں را گیس. اس گیس میں امپیورٹیز ہوتی ہیں بے شمار، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس میں نائٹروجن ہے، اس میں ہائیڈروجن سلفائڈ ہے، اس میں کچھ لکوڈز ہیں. یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں نہیں ڈالی جا سکتی. ان کو جو چیز معلوم نہیں تھی یا ان کے پاس ڈیٹا جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو را گیس نکلی نا جو پاکستان میں آج تقریباً 3.5 BCF ہے، اس میں جب انہوں نے کمپیئر کیا کہ جی پائپ لائن میں کتنی گئی تو انہوں نے کہا وہ یہ تو 400-500 کہیں غائب ہو گیا. یہ کہیں غائب نہیں ہوا. وہ ہم نے ان کو ڈیٹا دیا کہ ہر ویل سے جو گیس نکلی اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی نکالی گئی، اس میں نائٹروجن کتنی نکالی گئی جو یوز لیس ہے، وہ ویسٹ مٹیریل ہے. اس کے بعد جو نیٹ بچی جو پائپ لائن میں گئی وہ کیا ہے، وہ ہم نے ان کو ساری ریکنسیلیشن دے دی تو وہ ان کی وہ کنسرن سیٹسفائی ہو گیا. لاسٹ میں آخری سوال کا ندیم صاحب آپ نے جو بات کی اور ویلز کے بارے میں پہلی بار ہمارے پاس ایک ڈیٹا شیٹ آتی ہے ہر ہفتے کہ کتنے کون سے کنویں کی کیا پروڈکشن ہے. تو پہلی بار پاکستان میں ہم نے ایک پورا ماڈیول IT کا بنایا ہے اور لائیو ڈیٹا جو ہے وہ ہر ایک کنویں کا لائیو ڈیٹا اوگرا کے پاس جا رہا ہے اور ہم بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ کوالٹی اور ایفیشنسی ان کنوؤں کی جو ہے وہ بہتر ہو اور ہم لوگ اس کو مانیٹر کر سکیں کیونکہ ہم لوگ حکومت پاکستان ان ذخائر کا ٹرسٹی ہے. جی سر. جو الیکٹرک کا مسئلہ ہے آج کا نہیں ہے، یہ میرا خیال 7.5 سال سے چل رہا ہے اور 30 سالوں سے چل رہا ہے. وفاقی حکومت کے لیے ایک کمپنی زیادہ لاڈلی ہے اور مطلب انسان جانے تقریباً ترجمہ وہاں پر حالات میں ہو چکی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو لوگ مرتے ہیں تو آپ کے 25% شیئر ہیں تو گورنمنٹ اس کو ڈیسیجن کیوں نہیں لیتی؟ جی بہت اچھا. پابند نہیں ہے کہ الیکٹرک کو گیس دینے کے لیے وہ فرنس آئل کیوں یوز نہیں کرواتے آپ ان سے؟ چلے میں پہلے دوسرے حصے کا جواب دے دوں کہ الیکٹرک کے کچھ پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں اور کچھ پلانٹس ہیں جو گیس پہ چلتے ہیں. ان کے فرنس آئل والے پلانٹس فل چل رہے ہیں تو ہمارا اگریمنٹ نہیں بھی ہے. میرے پاس کیا چوائس ہے؟ میں جو ان کو 200 MMCF گیس دے رہا ہوں میں کل بند کر دوں تو کراچی میں ٹوٹل جنریشن ہوگی 1400-1500 میگا واٹ، ڈیمانڈ ہے ان کی 3000. پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ بھی ہمارے ہی شہری ہیں، ٹھیک ہے اگریمنٹ نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کہیں جی ہم نے آپ کو گیس نہیں دینی. تو ہم ان کو کافی ان پہ ہم بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آگے کا اگریمنٹ سائن کرو جو پچھلے 5 سال سے نہیں ہوا.
आगे का एग्रीमेंट साइन करो, पिछले मामलात जो है वो फिर जैसे भी तस्फिया उनका होगा, आगे के लिए तो साइन करो, और वो हमसे रजामंद हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अगले 30 या 60 दिन के अंदर हमारा गैस का एग्रीमेंट आगे के लिए उनके साथ हो जाएगा। सैफुल्लाह साहब, आपने पूछा सैफुल्लाह साहब के कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से, लेकिन दो चीज़ें आप जहन में रखें। हुकूमत पाकिस्तान 25% या शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी एक प्राइवेट कंपनी के साथ है, सबसे पहली बात, और वो वहाँ पे बिजली बेचती है। के इलेक्ट्रिक को इन्वेस्टमेंट मज़ीद करनी चाहिए थी अपनी सिस्टम में और अपनी जनरेशन पे। ये गर्मियाँ आपने देखी तो उन्होंने जिस तरह ये पब्लिकली मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी, कि 500 kV के उनके 2 ग्रिड आने हैं, उन्होंने बनाने हैं, और वो अगले साल इंशाल्लाह उनके बन जाने चाहिए, क्योंकि नेशनल ग्रिड से हम लोग उनको सप्लांट करते हैं। इस वक्त भी हम लोग तकरीबन 850 मेगावाट उनको बिजली दे रहे हैं, पहली बात। उसके अलावा फिर हवा से और हम लोग आपके सूरज से, शमसी तवानाई से मजीद तकरीबन 150 मेगावाट उनको बिजली देते हैं घरों से। दूसरी अहम चीज़ ये आ गई कि आपका जो कराची इलेक्ट्रिक में अगले साल उनका अपना LNG प्लांट जो है वो भी आ जाएगा प्रोडक्शन में, तो वो LNG लेके उससे भी बिजली पैदा करेंगे, और उससे अगले साल तक जो कराची इलेक्ट्रिक की सिचुएशन है, जिस वक्त ये ग्रिड्स मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो तब नेशनल ग्रिड से हम लोग उनको बिजली मजीद दे सकेंगे। दूसरी अहम बात यह कि आप कराची इलेक्ट्रिक को उसको साइड पे रखिए, हमने कराची की आवाम को देखना है। जहां तक आपने बात की कि वहां पे अमवात हुई है, तो नेपरा रेगुलेटर नेपरा है, और नेपरा ने हियरिंग करके उनके ऊपर काफी वहां पे जुर्माने भी लगाए। पर अलमिया ये आता है कि मैं इस चीज में ज्यादा जाना नहीं चाहता, पर कराची सिंध हुकूमत की कई शख्सियात की वहां पे रिश्तेदारियां हैं, और मेंबर भी जो है उन्होंने खुद नेपरा में उन्होंने ये बात कही कि कराची इलेक्ट्रिक पे जुर्माना जो है वो कम किया जाए। तो हुकूमत सिंध के अपने जो नुमाइंदा थे नेपरा में, उन्होंने खुद ही उन पे जुर्माना जो है वो कम कराया, वो कि दूसरे मेंबरान और लोग जो है उन पे जुर्माना ज्यादा लगाना चाह रहे थे। थैंक यू जी।